نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. معزز سامعین حضرات، یہ سورۃ البقرہ کی 47 اور 48 نمبر آیات ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے شمار نعمتیں کی تھیں. پھر آگے فرمایا: وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اس بات کو بھی یاد کرو جو میں نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی. یہاں بنی اسرائیل سے مراد وہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی 40 نمبر آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم. وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے یہ حکم دیا کہ تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا. اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی. اور بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انعامات کیے، اس کی تفصیل اگلی آیات میں خود ہی آ جائے گی کہ وہ کون کون سے انعامات تھے. اور پھر دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی، یعنی تمام لوگوں سے بڑھ کر تمہیں مقام دیا، تمہیں عزت دی. اور یہ عزت، یہ مقام، یہ ان کی فضیلت صرف انہی کے وقت میں تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. اس کے بعد ان کی فضیلت، ان کی عظمت ختم ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا: کنتم خیر امۃ، کہ تم بہترین امت ہو. اب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اس کے بعد یہ فضیلت اس امت کو مل گئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ لوگ جو ان سے ملے، اور پھر وہ لوگ جو ان سے ملے، یعنی ان کے بعد آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بہترین زمانہ تھا، اور وہ امت کے سب سے بہترین لوگ تھے. اور اس کے بعد قیامت تک جتنی بھی امت دائرہ اسلام میں داخل ہوگی، وہ سارے کی ساری بہترین امت کہلائے گی. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کام آئے گی. ولا يقبل منها شفاعہ، اور اس دن کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ان سے کوئی فدیہ لیا جائے گا. ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. جب انسان کہیں پہ گرفتار ہو، اس کے لیے یہی چیزیں کام آتی ہیں. یا انسان کا
کوئی ذاتی کوئی رشتہ دار کسی بڑے عہدے پر ہو وہ کام آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی۔ یا پھر کسی کی سفارش چل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ یا پھر پیسے دے کر، رشوت دے کر یا فدیہ دے کر آزاد کروا لیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں پہ فدیہ بھی نہیں چلے گا۔ یا پھر حملہ کر کے زبردستی چھڑایا جا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، وہاں پہ کسی کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، یعنی ہر طرف سے انسان بے بس ہو جائے گا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر انسان کی، ہر شخص کی ایک اپنی ہی کیفیت ہوگی جو اس کو دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی، دوسروں سے بے خبر کر دے گی۔ اس دن انسان کی کیفیت یہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کی فضیلت اور ان کے اوپر کیے گئے انعامات کا احسان یاد دلا کر آخرت سے ڈرایا کہ اس دن سے ڈر جاؤ جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ کسی کی سفارش چلے گی، نہ کسی سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ کسی کی مدد کی جائے گی۔ لیکن سفارش یہ صرف ان کی چلے گی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے دیں گے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت الکرسی کے اندر یہ بات بیان فرمائی من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے علاوہ اس سے سفارش کر سکے، کوئی کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ اور سفارش صرف وہی کر سکے گا جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی، جیسا کہ مشہور و معروف حدیث ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سفارش کریں گے، تمام انبیاء جواب دے دیں گے۔ اور ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفارش اور شفاعت والا عقیدہ یہ ان کے اندر بھی پایا جاتا تھا، جیسے آج کل ہمارے معاشرے کے اکثر لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ ہم فلاں کے بیت ہیں، فلاں ہمارا پیر ہے، فلاں ہماری سرکار ہے، وہ ہمیں بچا لیں گے، ہم نماز نہ بھی پڑھیں وہ ہمیں بچا لیں گے، ہم نیکی نہ بھی کریں وہ ہمارے کام آ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کا رد کر دیا کہ یہ اپنی خوش فہمی دور کر لو، کوئی جان اس دن کسی کے کام نہیں آئے گی، کسی کی سفارش نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔